پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں رزلٹ نکلا ہے having gone through the financial details of his company's bank accounts and his declarations FBR record it seems not that we have discovered or it is a fact or it is proved it seems یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر تیسری مرتبہ کیس جاری ہو رہا ہے. جے آئی ٹی ہیرے وہ سارا کچھ جناب تبصرے ہو رہے ہیں سارا. یہ دکھائیں نا ذرا اپنی اسکرینوں پہ, میں نے آپ کو دیے ہیں آج ذرا یہ بحث کریں نا جی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ARY پہ, یہ 92 پہ, یہ جو چینل 24 ہیں, یہ سارے اچھے ماشاءاللہ سارے چینل ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ JIT رپورٹ عوام کو دکھائیں, ان کا صحیح ذہن بنائیں کہ اس میں ہے کیا. ان کو بتائیں وکیلوں کو بلا کر کے کہ سیمز کا کیا مطلب ہوتا ہے. سیمز کا مطلب میں نے گوگل میں ٹائپ کیا لیگل میننگ آف سیمز. آپ کو پتہ کیا آتا ہے؟ میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں, آپ خود کر کے دیکھ لیں. آگے لکھا ہوا ہے اے جوک. کریں ابھی آپ کر لیں, کوئی بھی کر لیں. ادھر لیگل میننگ آف سیمز گوگل میں ڈالیں, پہلا جو ہے اس کے اوپر کلک کریں, اس میں نکلے گا جوک. آگے چلیں. تو کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ نہیں ہے کہ پیناما پیپرز میں جو فلیٹ نکلے ان میں سے ہم نے کچھ کر لیا. یہ سارا وہاں لکھا ہوا ہے موسٹ لائکلی, ادھر لکھا ہوا ہے سیمز, یعنی فلیٹ کے بارے میں موسٹ لائکلی ہے کیونکہ آپ وہاں ٹھہرتے تھے. یہ نہیں کہ موسٹ لائکلی اس لیے کہ ہمیں فلانا ڈاکیومنٹ ملا ہے, یا یہ بینک اکاؤنٹ ملا ہے, یہاں یہ کسی نے گواہی دی ہے, یا کس طرح کی کوئی بات ہے, یہاں عدالتی کو کاغذ ملا ہے, یہاں کوئی ٹائٹل ڈیڈ ملی ہے, یہاں آپ کے دستخط کہیں ملے ہیں ہمیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اس سے صرف کہ آپ ٹھہرتے تھے اور موسٹ لائکلی. اور دوسرا جو ہے سارا 1962 سے لے کر کے ریکارڈ کو وہ گراف بنا کے کھنگال مارا ہر چیز, اور نکلا کیا؟ سیمز. اور اینڈ میں کیا؟ سیمز اور موسٹ لائکلی کا کیا نتیجہ نکلا؟ There exists a significant gap disparity amongst the known and declared sources of income and wealth. JIT is compelled to refer to 9A NAB. اب میری ایک منٹ کے لیے میری بھی استدعا سن لیں. یہ کام جو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جھٹپٹ ہے. آگے چلیں جی. یہ آپ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, جو آخری آرڈر آن ریکارڈ ہے منڈے کا, جو منڈے گزر گئی ہے, اس کا آخری آرڈر آن ریکارڈ جو 10th کا ہے وہ یہ ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ A complete investigation report has been submitted by JIT. کیا لکھا ہوا ہے؟ مکمل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے, کمپلیٹ. ٹھیک ہے, رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیں جی آگے چلیں. یہ دیکھیں, efforts to pursue the matter further are however underway. آگے چلیں جی. mutual legal assistance report ongoing. واپس جائیں, ایک اور کمپلیٹ. ان میں سے کون سچا ہے دونوں میں سے؟ ہم کس کا ویو لیں؟ اب اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے, خبریں نکل رہی ہیں کہ جوڈیشل اکیڈمی میں راتوں کو لائٹیں جگا کے ابھی بھی کام ہو رہا ہے, ابھی بھی ٹیلی فون جا رہے ہیں, ابھی بھی ڈاکیومنٹس جمع اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ جب یہ کمپلیٹ رپورٹ ہے تو وہ سمیٹ تو نہیں رہے اپنا سامان, تو پھر ہم اس کا کیا مطلب لیں؟ یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے؟ اور جو اہم جز ہے جس میں اہم سوالات پوچھے گئے, ایک تو اس میں قطر سرے سے ہی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں اویلیبل بھی نہیں ہے, تو ہم اپنا دفاع کریں جو سیکرٹ رکھ دیا گیا. میں اب آخر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹرانگلی سپورٹ, رہنے دیں اس کو پلیز, موسٹ لائکلی, سیمز, اس سے آپ پرائم منسٹر کو کنوکٹ کرنے کو جا رہے ہیں, یا صرف یہ ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح یہ ٹرائل کو بھیجا جائے اونے پونے, اور ایک میڈیا وار جو ہے وہ چلتی رہے. 8 مہینے جو ہے, جو 12 مہینے دیکھیں نا آپ, یہ مریم نواز صاحبہ کو 13 مہینے کے لیے تذلیل کی گئی, زہر اگلا گیا, کیا کچھ نہیں کہا گیا, کلپس چلائی گئی, ان کا منہ مس کر کے رنگ ڈال کے پیچھے خوفناک موسیقیاں چلائی گئی, دن رات. اور جب آرڈر سامنے آیا کورٹ کا, اس میں مریم صاحبہ کا نام ہی نہیں تھا. یہ جو BVI FIA کا خط ہے, اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ڈلا ہے. یہ خط عدالت کے سامنے تھا, 5 ممبر کے سامنے.
اس خط کو دیکھ کے انہوں نے صرف اس کو ویریفائی کیا ہے, وہ بھی غلط کیا ہے, وہ بھی اللیگلی ہوا ہے, وہ بعد میں ہم عدالت میں بتائیں گے. لیکن وہ کوئی نیا ایویڈنس آیا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اس جے آئی ٹی کے پاس؟ میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں نہیں آیا. تو پھر انہوں نے کیسے دوبارہ ان کو ڈال دیا؟ کیونکہ ڈان لیکس میں سلپ ہو گئے تھے. یہ کیا ہے کہ یہ جنگ کا طریقہ ہے؟ یہ ففتھ ڈائمینشنل وارفیئر ہمیں سکھائی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کس طرح سے اس جے آئی ٹی نے کون سے نئے ایویڈنس کے اوپر سپریم کورٹ کے دیے ہوئے آرڈر کو دوبارہ وہ کوشش کی ہے وار کرنے کی اس کے ذریعے, اور سیلز اور موسٹ لائکلی یہ چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, آج قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, عمران خان صاحب روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ احتساب کی بات ہو رہی ہے. وہ جو 230 بلین جو چائنا کٹ اور ٹیررزم کی وجہ سے عاصم حسین صاحب کو, بھائی جان چھوڑ دیں پلیز, آپ چھوڑ دیں پلیز, عاصم حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, تو عاصم حسین صاحب آج کل جیل میں, وہ گرفتار ہیں یا وہ باہر ہیں؟ وہ 230 بلین جو ہے وہ ریکور ہو گئے, یا محض وہ آمنی گروپ کے اوپر جو چھاپے لگے تھے, وہ جو حبیب بینک کے اوپر بھی ایک چھاپا لگ گیا تھا, وہ چیزیں ریکور ہو گئی ہیں ساری؟ وہ جو آپ یہ دیکھیں, اندازہ کریں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایکٹ ہے سندھ میں, انہوں نے پوری کی پوری نیب ہی ہٹا دی ہے. یہاں سے نیب جو ہے وہ موسٹ لائکلی اور سیمز کے اوپر جو ہے چڑھائی جا رہی ہے, نیب کورٹ کو بھیج رہے ہیں سیکشن 9, اور ادھر سے قانون پاس کر کے اسمبلی میں سے نیب کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے سندھ میں پورے میں, جہاں پر ساروں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمیں جناب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی جو ہے نا طرف چلے جائیں, اس پہ اب چلے جائیں. ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں, پیپل پارٹی کو, جماعت اسلامی کو, جن جن جماعتوں نے اس کے اوپر سوائے پی ٹی آئی کو, ان کے ساتھ تو بات کرنی فضول ہے, وہ تو خود اپنا جواب نہیں دے سک رہے. ان کے تو اپنے کے اوپر سپریم کورٹ نے اتنے سوالات اٹھا دیے منی ٹریل کے اوپر, اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے بحق سرکار زمین کرک کر دی, الیکشن کمیشن سے وہ فرار ہیں, وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس ڈیسیجن کو کائنڈلی کسی لیگل مائنڈ سے ریویو کروائیں, اور یہ موسٹ لائکلی یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں آپ ویریفائی کریں. اگر تو پھر آپ کی جو محترمہ اللہ جنت نصیب کریں, ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اس نعرے کے اوپر داغ نہ بنے, کیونکہ اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے سامنے کنکلوسیو فائنڈنگ دے رہا ہوں میں آپ کو. اور جو جماعت خود پورا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو جو ہے نا وہ ساری کیسز کو ختم کر رہے ہیں اپنے ایکٹ کے ذریعے, اور شفٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے زیر نگرانی, ان کو میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. ابھی کل وہ تازہ سیاہی نہیں سوکھی اس کی کہ وہ ریجیکٹ کیا گورنر سندھ نے. اور دوسری جانب جو جماعت بڑا ابھر کے بات کر رہی ہے, کے پی میں تو 2 سال سے ہم روز آپ کو بتاتے ہیں کہ جو احتساب کمیشن نے 90 دن میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی, وہ تو 2 سال سے تالے لگے پڑے ہیں. وہ درس دے رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, قانون کے آئین کی پاسداری اور اداروں کی پاسداری کرنی چاہیے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کوئسٹ کمپنی ہے, آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے کہ واجد ضیاء صاحب انہوں نے اپنے کزن کو جو ہے نا انتخاب کیا کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا. تو ان فیکٹس کو بھی جو ہم ڈسکاؤنٹڈ سمجھیں پھر. اور آپ یہ دیکھیں, یہ بات نہیں ہے جو فورینسک اکاؤنٹنٹ آڈٹ کے لیے ڈاکیومنٹس کے لیے چناؤ کیا گیا بندہ, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ آیا, یا وہ کوئسٹ والوں نے آگے رکھا ہے؟ وہ کس نے کیا ہے؟ اور یہ جو ڈسکاؤنٹ کی کک بیک ہے, یہ تو کہیں پاکستان تو نہیں آئی, یہ کیسے چناؤ ہوا ہے؟ ہماری پہلی شکایات تو ابھی وہ زخم تازہ ہیں, اوپر سے یہ نئے آتے جا رہے ہیں, اور وہ تسلیم بھی کیے جا رہے ہیں ہر چیز. تو یہ خدارہ ایسے نہیں. پپرا کے رولز جو ہیں وہ سسپینڈ کیے گئے ہیں کہ آپ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل پروکیورمنٹ. آپ کو پتہ ہے یہاں پر انٹرنیشنل پروکیورمنٹ کا پپرا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب ہر چیز تیس نیس کر دینی ہے, کسی طرح گربان تک پہنچ جائیں, اور کر کے بھی آپ کہتے ہیں موسٹ لائکلی, کر کے بھی سب کچھ کر کے بھی آپ کہتے ہیں سیمز 1962 سے لے کر کے. سو میں تو فرینکلی سپیکنگ حیران, کیا تو یہ تو رونٹے کھڑے ہو گئے. یہ تو جیسے یہ چیز کھل رہی ہے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ واجد ضیاء صاحب جو بتائے جاتے ہیں کہ جی بہت ہی ایماندار ہیں, یہ وہی ہیں جو بے نظیر کی اسیسینیشن کے جے آئی ٹی کے ہیڈ تھے. آپ پتہ کر لیں, اس میں جا کے اخباروں کی زینت بنے رہے ہیں یہ صاحب, کیا وہ وہاں اتر آئے.
اور یہ بھی پتہ کر لیں کہ اس جے آئی ٹی میں سے ٹیکس کون کون ادا کرتا ہے. جو ٹیکس کے اوپر جو ہے انکوائری کر رہے ہیں, جو ٹیکس کے اوپر اور اثاثوں کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں, ان کا خود کا بھی پتہ کر لیں کہ کون کون کتنا کتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ آپ کو چھوٹی سی میں نے جھلک دی, آپ پتہ کریں, میں انٹرسٹڈ ہوں, مجھے آپ لوگ بتا دیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اگر تو یہ علیحدہ ایک پروسیس ہوا ہوتا, اس کی کسی اور چیز کے ساتھ جڑوا نہ ہوتا, تو ایک ذہن علیحدہ ہوتا, ہمارا بھی شاید آپ کا بھی. لیکن طاہر القادری 1 جو الیکشن سے پہلے کہ جی سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ ریاست کی کیوں ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ کوئی حملہ ہوا تھا ریاست کے اوپر؟ کوئی گربان پکڑا ہوا تھا کسی نے ریاست کا؟ الیکشن آ رہا تھا نا, سیاست الیکشن سے ہوتا ہے نا. تو یہ ریاست الیکشن کے خلاف ہے, لوگوں کی رائے کے خلاف ہے. یہ منوایا جا رہا تھا ان کو اس وقت جب پہلی دفعہ اسلام آباد میں وہ ٹیکنالوجی برپا ہوئی ہے, وہ نئی بیکٹیریا جو ڈالی گئی ہے, نئے انجیکشن جو لگے, اور اس کے بعد پھر دھرنا 2 ہوا. پھر یہاں پر وہ آ کے بند کر دیا اسلام آباد, اور شیشے توڑ دیے سارے اس کے جو میٹروز ہیں. مطلب 500 چھوکرے لے کے جون سی پالیسی ہے گورنمنٹ کی آپ منوا لیں. یہ اچھی ٹیکنالوجی ہے بھائی. یہ پھر ڈان لیگز, یہ ساری چیزیں چلتی چلی آئی ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے. تو یہ بار بار حربے ہوئے ہیں اور بار بار وہ فیل ہوئے ہیں, تو پھر ہم اس کو کیسے مان لیں؟ کون اس کو مانے گا؟ یہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو کون مان سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر تو یہ صرف تیاری کی جا رہی ہے کہ مزید 8 مہینے کے لیے ایک میڈیا وار کرے, تو میں تو جوڈیشری کو التجا کروں گا ہمبلی, سر جھکا کے, جیسے پہلے دن سے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں عدالتوں کے سامنے, الیکشن کمیشن کے سامنے, ہر جگہ پہ, کہ خدا را یہ موسٹ لائکلی جیسی چیزیں, اور یہ سیمز جیسی چیزیں, اور یہ آن گوئنگ, اور یہ جو ساری آپ نے خود ان کے اوپر انکوائری کی ہے, سپریم کورٹ کے اس بینچ نے خود اس جے آئی ٹی کی انکوائری آرڈر کی ہے. اب اگر وہ پپرا کے اوپر بھی انکوائری آرڈر کریں گے, اگر وہ کوسٹ کے اوپر بھی انکوائری آرڈر کریں گے, اگر وہ فورینزک جو ریویو کی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی انکوائری کریں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ قطر کو آپ نے لکھا تک نہیں, یہ سوال پوچھنا نہیں ان سے کسی نے کہ جی آپ کی ڈیو ڈیلیجنس میں آپ کے, ہمیں تو بہت سوال پوچھے, 5 دفعہ 6 دفعہ بلایا ہے, تو عدالت ان سے بھی تو پوچھے کہ جی آپ نے قطر کیوں نہیں لکھی میوچل لیگل اسسٹنس؟ آپ وہ جان بوجھ کے بند کرنا چاہ رہے تھے کہیں سے وہاں کوئی چیز تصدیق ہو کے نہ آ جائے؟ یہ تو آپ کے کنٹرول میں تھا نا. سو یہ چیزیں ساری جو ہیں, یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ ساری پرانے پاکستان کی بو آ رہی ہے اس میں سے, یہ نئے پاکستان نہیں ہے. عثمان خان صاحب, دانیال صاحب اور طارق صاحب, آپ کی جب بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ اس رپورٹ کے پرچے اڑا دیں گے, اور یہ 4000 جو صفحات کے رپورٹ کے صفحات ہیں, کیا اس میں سے ایسے لگ رہا ہے کہ 7 مہینے آپ نے نکالی ہے, چھوٹا پہاڑ اور نکلا صبح, یہ رپورٹ چیلنج کی جائے گی عدالت میں, یا یہ 7 نکات جو آپ نے اس میں سے ڈھونڈے ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں؟ دیکھیے گزارش ہے جی کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک جو انالیسس پیش کیا, وہ ٹیکنیکل باتیں دانیال عزیز صاحب نے کی. جو میرا ایک بڑا سیدھا سادہ سا سوال تھا کہ پرائم منسٹر کی جو اپنے ادوار ہیں, جس میں وہ چیف منسٹر بھی رہتے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہتے ہیں, ان سے ہٹ کے پوری جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ دبئی میں گھوم رہی ہے, جہاں پہ ان کے والد صاحب کا کاروبار ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ رہا. یہ ساری چیزیں جے آئی ٹی کا حصہ ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, اور یقیناً جے آئی ٹی پہ جو ہمارے کچھ وہ تحفظات تھے جو مختصر ذکر بھی ہوا اس پریس کانفرنس میں, لیکن میڈیا میں ہم اس سے پہلے لے کے آتے رہے ہیں. ہم نے اپنا لیگل رائٹ استعمال کیا, جو کنسرن فورم ہے آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے کے گئے ہیں. ہم نے صرف کوئی ٹاک شوز میں نہیں وہ اعتراضات اٹھائے, ہمارا ایک لیگل رائٹ تھا. لیکن اس وقت جو لیگل بیٹل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی لڑی جائے گی. یہ بات نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کے اوپر ہمیں جتنی بھی مکمل ہم نے اس میں سے کوئی پوائنٹس نکالے ہیں, وہ تو 2-3 درجن سے زائد ایسے نکات ہیں جس پہ بات ہوگی انشاءاللہ, اور مناسب وقت پہ ہوگی, پراپر فورم پہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے